اب آرمی چیف کے بولنے کا وقت ہے۔ جب آپ کے خاموش رہنے میں ادارے کا فائدہ تھا تب آپ بولے۔ جو ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا اسے تو آپ نے جیل کی کال کوٹھری میں بند کر دیا ہے۔ ہمارے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہیں، لیکن بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا میاں صاحب۔ ناظرین، پارس جہاں زیب نے آرمی چیف نواز شریف مریم نواز پہ شدید تنقید کی ہے۔ انڈیا نے اتنی بڑی دھمکیاں لگائی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے اوپر صحیح سے ایک بھی بیان نہیں دیا گیا۔ انہوں نے آرمی چیف سے بھی کہا ہے کہ پہلے تو آپ بہت کھل کے بولے تھے اور اس وقت آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اور جب آپ بولنے کا وقت آیا تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کو اس وقت بیان دینا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن آپ سب خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکتا تھا اس کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پارس جہاں زیب نے کھری کھری باتیں کی ہیں، ہم آپ کو پارس جہاں زیب کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ اب آرمی چیف کے بولنے کا وقت ہے۔ جب آپ کے خاموش رہنے میں ادارے کا فائدہ تھا تب آپ بولے، اور یقیناً اس وقت بولنا ضروری بھی ہوگا کیونکہ اوورسیز کنونشن تھا۔ آپ نے یہ دکھانا تھا کہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت تو قوم کا اتحاد دکھانا اور بھی ضروری ہے؟ اس وقت تو آپ کو ضرور بولنا چاہیے، بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیں۔ جو ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا اسے تو آپ نے جیل کی کال کوٹھری میں بند کر دیا ہے، جس کی زبان دشمن کے پروپیگنڈے کا توڑ تھی، جس کا ایک بیان دشمن کے جھوٹے بیانیوں کو زمیں بوس کر دیتا تھا، آج وہ اپنی ہی دھرتی پر پابند سلاسل ہے۔ دشمن کھل کر پاکستان پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، فالس فلیگ آپریشنز کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا نہیں جو دو ٹوک جواب دے سکے، جو عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بے خوفی سے لڑ سکے۔ ہمارے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کے منہ سے ایک لفظ بھارت کی جانب سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے پر نہیں نکلا۔ آپ کو ان کی گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس میں ان کی گھن گھرچ تو یاد ہوگی نا؟ بیماری کے باوجود وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر کیسے گرجے برسے تھے، لیکن بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا میاں صاحب۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی خاموش ہے۔ کہاں گئے وہ ورکرز کنونشن، اور اس کنونشن میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے؟ اب آپ کریں نا ورکرز کنونشن اور لگوائیں نعرے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے۔ آخرکار آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، جب بھی پاکستان اور انڈیا کا ایشو آتا ہے یا جب بھی کسی ایسے کنٹری کے ساتھ پاکستان کے معاملات آتے ہیں جہاں پر پاکستان کو بولنا چاہیے، تو وہاں پر اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو تو نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو یا شہباز شریف ہو، یہ کبھی بھی نہیں بولتے۔ انڈیا کے معاملات کے اوپر نواز شریف کبھی نہیں بولے۔ اس سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف نے فوج پہ شدید تنقید کی، بہت ہی بلو دا بیلٹ گئے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن آج نواز شریف انڈیا کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول رہے۔ کیا نواز شریف کو نہیں بولنا چاہیے؟ اگر نواز شریف کو پاکستان کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اس بات کے دعوے کرتی رہتی ہے، 30-40 سال کی سیاست ہے نواز شریف کی، 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، کیا نواز شریف کو انڈیا کے خلاف نہیں بولنا چاہیے؟ تو یقیناً بولنا چاہیے۔ کیا مریم نواز کو کھل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈیا کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے؟ تو یقیناً دینا چاہیے، لیکن یہ لوگ کوئی بھی بیان نہیں دے رہے۔ اگر بیان دیے جا رہے ہیں تو اشاروں کناروں میں، اور اس طرح سے دیے جا رہے ہیں تاکہ واضح بھی نہ ہو کہ یہ بیان انڈیا کے خلاف دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج بھی اپنے مفادات کے لیے سیاست کر رہے ہیں، بیانات سے پرہیز کر رہے ہیں، چونکہ انڈیا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کی سیاست کے بارے کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔